السلام علیکم، ویلکم ٹو ہاؤس وائف ٹیلز۔ ہاؤس وائف ٹیلز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک نئی سلسلے وار داستان لے کر آئی ہوں جو کہ کہلاتی ہے ہزار داستان مکمل، یعنی الف لیلہ۔ الف لیلہ میں ہزار داستان میں دنیا کی بہترین کہانیاں ہیں، جس میں سے میں آپ کو ایک ایک کر کے ساری کہانیاں سناؤں گی۔ آپ میری آواز میں یہ کہانیاں سنیں گے۔ میرا نام ہے مدیحہ رضوان، اور آپ میرے چینل کو اگر سبسکرائب کر چکے ہیں تو اچھی بات، اور اگر نہیں کیا ہے تو پلیز اسے ابھی سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ الف لیلہ، آغاز داستان۔ اگلے زمانے میں پارس کی حکومت بڑے زوروں پر تھی۔ گرد و نواح کے بہت سے جزیرے بھی اس کے ماتحت تھے، جس کی وجہ سے سلطنت بڑی وسیع تھی۔ وہاں کا بادشاہ بڑا عادل تھا، جس کے پاس مال و زر بے شمار تھا۔ تمام رعایا بادشاہ سے بہت خوش تھی۔ اس کی سلطنت کا سبزہ گویا موسم بہار کی آغوش میں موجود تھا۔ اس بادشاہ کے دو بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام شہریار اور چھوٹے بیٹے کا نام شاہ زمان تھا۔ باپ کی وفات کے بعد شہزادے شہریار نے عثمان حکومت سنبھالی اور چھوٹے بھائی کو بہت سی فوج اور خزانہ دے کر ملک تاتار کی حکومت دی۔ شاہ زمان بڑے بھائی کا شکریہ بجا لا کر رخصت ہوا اور دونوں امن و چین کی زندگی بسر کرنے لگے۔ ایک دفعہ شہریار نے اپنے بھائی کو بلایا۔ شاہ زمان نے وزیر اعظم کو کاروبار حکومت سونپا اور خود بھائی سے ملنے کے لیے سفر پر روانہ ہوا۔ راستے کے پہلے قیام میں کافی رات گزرنے کے بعد کسی ضروری کام کے یاد آنے پر واپس آنا پڑا۔ چنانچہ رات کو دو ملازمین خاص کے ہمراہ چپ چاپ محل میں داخل ہوا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک نہایت دلخراش نظارہ دیکھا کہ اس کی ملکہ اپنے غلام کے ساتھ محو خواب ہے۔ اس کی غیرت نے لمحہ بھر توقف کی اجازت نہ دی اور فوراً تلوار کھینچ کر دونوں کے سر قلم کر دیے۔ ان کے قتل کے بعد خاموشی سے اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوسرا حصہ، شاہ زمان کا اپنی ملکہ اور غیر مرد کو قتل کرنا۔ شاہ زمان نے اس واقعے کا کسی سے ذکر نہیں کیا۔ وہ اس غم و غصے کی حالت میں سفر کرتا رہا۔ ملکہ کی بدکاری کا دل پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ طبیعت ہر وقت مغموم اور اداس رہنے لگی۔ القصہ تمام، راستہ اسی رنج و الم میں کٹا۔ جب وہ شہریار کی سرحد کے قریب پہنچا تو بڑے بھائی شہریار نے بما امراء و وزراء بڑی شان و شوکت سے بھائی کا استقبال کیا اور ایک خاص محل میں ٹھہرایا، جہاں ہر قسم کے سامان، آرام و راحت مہیا تھے۔ بڑے بھائی شہریار نے باتوں ہی باتوں میں ملکہ شاہ زمان کی خیریت دریافت کی۔ شاہ زمان نے جب یہ بات سنی تو اس کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا اور کچھ عجیب سی حالت نظر آنے لگی۔ بڑے بھائی نے خیال کیا کہ شاید ملکہ کی یاد ستا رہی ہے، لہٰذا یہ گفتگو کا سلسلہ یہیں ختم کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد شہریار نے دیکھا کہ شاہ زمان کی طبیعت بدستور اداس ہے اور زندگی کی ہر لذت بے کیف نظر آتی ہے۔ جب شہریار اپنے چھوٹے بھائی کو آزردہ دیکھتا تو خود بھی شکستہ خاطر ہو جاتا۔ جب بھائی سے ناسازی طبیعت کے متعلق دریافت کرتا تو شاہ زمان ادھر ادھر کی باتوں میں ٹال دیتا۔ اگر شہریار سے روز شکار کے لیے کہتا تو وہ کوئی اور بہانہ کر دیتا۔ ایک دن شہریار نے شاہ زمان سے کہا کہ تم آج میرے ساتھ سیر و شکار کے لیے چلو، تمہیں فرحت حاصل ہوگی۔ لیکن شاہ زمان نے ناسازی طبع کا عذر پیش کر دیا۔ ناچار شہزادہ شہریار اپنے مصاحبین کے ہمراہ سیر و شکار کو روانہ ہو گئے۔ شاہ زمان اپنے کمرے کے دروازے بند کر کے چھپ کر ایسی جگہ بیٹھ گیا جہاں سے شہزادہ شہریار کے باغ کے چاروں کونے صاف نظر آئیں۔ رات کے وقت اچانک شہریار کے محل کا چور دروازہ کھلا اور 20 عورتیں پرتکلف لباس پہنے باغ کے درمیان پہنچ گئیں، جنہیں شاہ زمان اچھی طرح سے دیکھ رہا تھا۔ لیکن شہزادہ شاہ زمان خود ایسی جگہ بیٹھا ہوا تھا کہ باغ سے کوئی شخص اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ان سب عورتوں میں سے 10 نے اپنا لباس اتار دیا۔ اب شاہ زمان نے دیکھا جن عورتوں نے اپنا لباس اتارا ہے دراصل وہ حبشی مرد ہیں۔ پھر ان حبشیوں نے پہچان کر ایک ایک عورت کا ہاتھ پکڑ لیا کہ اتنے میں ملکہ شہریار بھی باغ میں داخل ہوئی اور مسعود مسعود پکارتی ہوئی آگے بڑھی۔ اتنے میں قوی ہیکل حبشی، جو کہ شاید اس کی آواز پہچانتا تھا، دوڑ کر آیا۔
جسے دیکھ کر ملکہ بہت خوش ہوئی۔ غرض ان سب نے بے حیائی کو جامہ پہنایا۔ تیسرا حصہ، ملکہ شہریار و حبشی مسعود۔ اس کے بعد سب نے حوض میں غسل کیا اور اپنا اپنا راستہ لیا۔ مسعود اپنے خاص راستے سے اپنی جائے رہائش پر پہنچ گیا، لیکن یہ نظارہ شاہ زمان کے دل پر آب حیات کا کام کر گیا اور ان کی بے حیائی نے شاہ زمان کے غم و غصے کے داغ دھو ڈالے۔ اس نے دل میں کہا کہ دنیا میں صرف میں ہی مصیبت زدہ نہیں ہوں، بلکہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ گرفتار علم ہے۔ وہ ایسی شان و شوکت کے باوجود بھی اس مکر و فریب کی حفاظت نہ کر سکا۔ شاہ زمان نے سمجھ لیا کہ عورت کی فطرت ہی ایسی ہے اور بے وفائی ان کی رگ رگ میں داخل ہے، لہٰذا اس کا سارا غم جاتا رہا اور اسے یقین ہو گیا کہ عورت اپنے شوہر سے خیانت کرتی ہے، لہٰذا اس نے فوراً سامان خرد نوش طلب کیا اور خوب سیر ہو کے کھایا۔ جس چہرے پر ہر وقت حسرت غم برستا رہتا تھا، اب اس پر فارغ البالی کی سرخی ناچنے لگی، اور جو چہرہ غم زدہ معلوم ہوا کرتا تھا اب اس پر بہار کی رنگینی برسنے لگی، اور چند دنوں میں صحت کلی حاصل ہوئی اور خوش و خرم نظر آنے لگا۔ چند روز کے بعد جب شہزادہ شہریار شکارگاہ سے واپس آیا تو چھوٹے بھائی کی حالت میں نمایاں تبدیلی دیکھ کر باغ باغ ہو گیا۔ دونوں بھائی بڑے پیار و محبت کی باتیں کرنے لگے۔ الغرض شہریار نے بھائی کی طبیعت میں غیر معمولی تبدیلی کو دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا اور پوچھا کہ یہ کیا راز ہے؟ جب تم آئے تھے تو تمہاری طبیعت بہت مخمون تھی، لیکن اب تمہاری طبیعت پرسکون دیکھتا ہو۔ اب مجھے بتاؤ کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے تو شاہ زمان نے اسے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب حد سے زیادہ بھائی کا اصرار بڑھ گیا تو شاہ زمان نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ شہریار کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تب شاہ زمان نے کہا کہ کسی روز آپ شکار پر جانے کا اعلان کریں اور آپ روانہ بھی ہو جائیں، اور پھر رات کو اچانک محل میں واپس آ کر یہ تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے۔ چنانچہ اسی طرح طے شدہ انتظام پر عمل کر کے محل میں دونوں بھائی بیٹھ گئے۔ رات کے وقت حسب دستور چور دروازہ کھلا اور ملکہ پروگرام تمام ساتھیوں کے ہمراہ آ گئی اور پہلے کی طرح عیش کر کے چلی گئی۔ شہریار کی تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ دونوں بھائیوں نے فیصلہ کر لیا کہ تخت و تاج چھوڑ کر فقیرانہ زندگی بسر کریں، لیکن شاہ زمان نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے سے بھی زیادہ بد نصیب ملا تو ہم بدستور اپنا فرض سنبھالیں گے۔ شہریار نے اس شرط کو منظور کر لیا، چنانچہ دونوں بھائی رات کو جنگل کی طرف نکل گئے۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ایک وسیع النظر مرغزار میں پہنچے اور سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ یہ درخت برلب دریا تھا۔ ابھی ان کو بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دریا سے خوفناک آواز سنائی دی، جسے سن کر دونوں بھائیوں کے دل دہل گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دریا کے پانی سے ایک سیاہ رنگ کا ستون نکلنے لگا اور اس قدر بلند ہو گیا کہ آسمان تک پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر دونوں بھائی درخت پر چڑھ گئے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ستون ایک خوفناک جن کی صورت میں تبدیل ہو گیا، جس کے سر پر ایک بہت خوبصورت اور مضبوط صندوق ہے۔ وہ جن بما صندوق اسی درخت کے نیچے آیا اور صندوق کھولا۔ اس میں سے ایک نہایت خوبصورت خوشپوش عورت نکلی۔ دیو نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگا، اے نازنین، میں تجھ پہ دل و جان سے عاشق ہوں، اسی لیے میں شادی کی رات تجھے اٹھا لایا تھا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو ایک شرم و حیا اور باعصمت والی عورت ہے۔ اس وقت مجھے نیند آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آرام کر لوں۔ یہ کہہ کر دیو اس عورت کے زانوں پر سر رکھ کے سو گیا اور خراٹے لینے لگا۔ اگلا حصہ، نازنین اور جن۔ اچانک اس عورت کی نظر دونوں شہزادوں پر پڑی۔ جہاں یہ دونوں بھائی بیٹھے تھے، فوراً اشارے سے عورت نے بلایا کہ نیچے اتر آؤ، ورنہ میں ابھی دیو کو جگاتی ہوں۔ شہزادوں نے اشارے کیے کہ ہمیں معاف کر دو۔ دیو کا سر عورت نے آہستہ سے زمین پر رکھا اور انہیں دھمکی دی کہ میرے پاس آؤ، ورنہ تمہیں مروا دوں گی۔ یہ سن کر وہ چپکے سے اتر کر عورت کے پاس آ گئے۔ عورت نے دونوں کو داد و عیش پر مجبور کیا۔ وہ ڈر کے مارے عورت کی بات مانتے رہے۔ فراغت کے بعد عورت نے دونوں کو انگوٹھیاں لے کر دیں اور صندوق سے ایک دھاگا نکالا جس میں بہت سی انگوٹھیاں تھیں، ان کو بھی اس پر پرو لیا اور کہنے لگی، یہ دیو بے وقوف ہے اور یہ اپنے انتظام پر خوش ہے، لیکن میں اس کی کڑی نگرانی کے باوجود بھی بما تمہارے آج تک پورے 300 جوانوں سے مل چکی ہوں، جن کی یہ انگوٹھیاں بطور نشانی میرے پاس موجود ہیں، اور یہ کم بخت دیو مجھے سمندر میں چھپائے رکھتا ہے تاکہ باعصمت رہوں۔
لیکن جب میرا جی چاہتا ہے تو میں اپنی خواہش پوری کر ہی لیتی ہوں اور اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اس نے شہزادوں کی طرف دیکھا کہ اب کہیں بھاگ جاؤ، اور خود اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ واقعہ دیکھ کر شہزادے بہت حیران ہوئے اور حسب وعدہ یہ سوچ کر کہ اس دیو کی مصیبت ان سے زیادہ ہے، اپنے دارالحکومت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ شہریار نے محل میں آتے ہی ملکہ کو بما خواصوں کے قتل کر دیا اور آئندہ کے لیے عہد کر لیا کہ ہر شب کسی نئی عورت سے نکاح کرے گا اور باعث مکر و فریب صبح ہی قتل کر دے گا۔ الغرض اس تجویز کے بعد شہریار نے شاہ زمان کو تحائف دے کر رخصت کیا اور اپنے فیصلے پر عمل کر کے چند روز میں اپنے امراء اور اکابرین کی لڑکیوں کو یکی بعد دیگرے ختم کر دیا۔ پھر اس کے ظلم کا شکار ہونے لگی۔ بعض لوگ ملک چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس میں اور لڑکیاں بھی تھیں جو کہ نہایت عقل مند ہونے کے علاوہ علم میں یکتائے زمانہ تھیں اور حسن میں بھی بے مثال تھیں۔ بڑی کا نام شہرزاد اور چھوٹی کا نام دینازاد تھا۔ ایک دن شہرزاد نے اپنے باپ کو غمگین پا کر وجہ دریافت کی تو وزیر نے بادشاہ کا خیال اس پر ظاہر کیا۔ شہرزاد نے کہا کہ میں بھی مدت سے بادشاہ سے نکاح کی آرزو مند ہوں، مجھے امید ہے کہ آئندہ اس کے ظلم کو نیست و نابود کرنے میں کامیاب رہوں گی۔ باپ نے کہا کہ بیٹی شاید تو پاگل ہو گئی ہے، تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی، میں دانستہ تمہیں موت کے منہ میں نہیں جانے دوں گا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تیرا بھی حال اس سوداگر کے گدھے جیسا نہ ہو جائے جس نے اپنی نادانی کی سزا بھگتی تھی۔ شہزاد نے کہا ابا حضور مجھے اس گدھے کی حکایت سنائیے کہ وہ کیا ہے، اور وزیر یوں بیان کرنا شروع ہوا۔ نادان گدھا اور بیل۔ ایک سوداگر بڑا مالدار تھا جو جانوروں کی بولی سے اچھی طرح واقف تھا۔ ایک دن اس نے مویشی خانے میں گدھا اور بیل کو آپس میں باتیں کرتے سنا۔ بیل نے گدھے سے کہا کہ تم خوش قسمت ہو اور میں سارا دن ہل چلاتا ہوں اور تم مزے میں رہتے ہو۔ گدھے نے کہا کہ میرا کہنا مانو تو تم بھی آرام پاؤ گے، کام کے وقت بیمار بن جانا تم کل تو مالک تم سے کام نہ لے گا۔ بیل نے خوش ہو کر تجویز پورے کرنے کا یقین کر لیا۔ گدھے اور بیل کی بات چیت۔ سوداگر نے ان دونوں کی باتیں سن لی اور چپ رہا۔ دوسرے دن ملازم نے بیل کے بیمار ہونے کی اطلاع دی۔ سوداگر مسکرایا اور کہا کہ آج گدھے کو لے جاؤ۔ نوکر گدھے کو لے گیا اور شام تک کام لیا۔ رات کو جب گدھا واپس آیا تو بیل نے بہت شکریہ ادا کیا کہ تمہاری تجویز خوب رہی، مجھے آرام کا موقع مل گیا۔ گدھا دن بھر کی مشقت سے چور چور تھا، اس وقت تو چپ رہا، لیکن جی میں سوچتا رہا کہ اچھی نصیحت کی کہ خود ہی پھنس گیا ہوں میں۔ وزیر نے یہ قصہ بیان کر کے شہرزاد سے کہا کہ بیٹی تو بھی اس ناسے گدھے کی طرح اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتی ہے۔ لڑکی نے کہا کہ میں نے جو ارادہ کر لیا ہے اسے ضرور پورا کروں گی۔ وزیر نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے تم سے وہی سلوک کرنا پڑے جو اس سوداگر کو اپنی بیوی سے کرنا پڑا۔ شہرزاد نے کہا کہ آپ مجھے سوداگر کی حکایات سنائیے اور یہ بھی بتائیے کہ اس گدھے کا حال کیا ہوا۔ وزیر نے کہا کہ اگلے روز صبح سویرے سوداگر پھر مویشی خانے پہنچا تاکہ گدھا اور بیل کا معائنہ کر سکے اور معاملہ دیکھے۔ آج اتفاقاً اس کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ اس وقت گدھا بیل سے پوچھ رہا تھا کہ آج کیا کرو گے؟ بیل نے کہا آج بھی میں بیمار رہوں گا، تو گدھے نے کہا نہیں، ایسا غصب نہ کرنا، مالک کہہ رہا تھا کہ بیل تندرست نہ ہوا تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آج اچھی طرح سے اپنے کام پہ چلے جاؤ ورنہ جان کا خطرہ ہے۔ سوداگر یہ سن کر ہنس پڑا۔ اس کی بیوی نے متعجب ہو کے پوچھا کہ آپ کیوں ہنسے؟ سوداگر نے جواب دیا کہ بیل اور گدھے کی باتوں پہ ہنسی آ گئی۔ تو بیوی نے دریافت کیا ان میں کیا گفتگو ہوئی؟ سوداگر کہنے لگا یہ ایک راز ہے، اگر میں ظاہر کر دوں تو اس میں میری جان کو خطرہ ہے۔ بیوی نے اصرار کیا اور کہنے لگی کہ تم بہانے کرتے ہو، اگر صحیح بات نہ بتاؤ گی تو میں اپنے آپ کو قتل کر دوں گی۔ سوداگر نے ہر چند اس کو سمجھانا چاہا لیکن وہ اپنی ضد پہ اڑی رہی اور ساتھ ہی رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ سوداگر دیکھ کر پریشان ہوا کہ اگر اس کو بتاتا ہوں تو میری زندگی پر حرف آتا ہے، نہیں بتاتا ہوں تو جان کھوتی ہے۔ اس فکر میں کھڑا تھا کہ کتے نے مرغ سے کہا تو آج بھی اپنی مرغیوں سے بدمستی کر رہا ہے؟ مرغ بولا کہ کیوں، آج کیا بات ہے؟ کتے نے کہا آج ہماری ملکہ مالک سے ایسا راز دریافت کرنے پر اصرار کر رہی ہے کہ اگر بتا دیا جائے تو مالک کی خیر نہیں، اگر مالک نہیں بتاتا تو ملکہ جان دینے کو تیار ہے۔ مرغ بولا کہ مالک بے وقوف ہے جو ایک بیوی کو قابو میں نہیں رکھ سکتا، مجھے دیکھو 50 مرغیوں کو سنبھال رکھا ہے، اگر میری مرضی کے خلاف ذرا بھی کام کرے تو مار مار کے سیدھا کر دوں۔ مالک جس قدر سستی کریں گے عورت اتنا ہی سر چڑھے گی۔ یہ سن کر مالک نے ہنٹر اٹھایا اور بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ عورت ڈر گئی اور سوداگر کے قدموں میں گر کر معافی مانگی کہ تمہاری مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گی۔ یہ حکایت بیان کر کے وزیر نے کہا کہ بیٹی اگر تو اپنی ضد نہیں چھوڑے گی تو مجھے تیرے ساتھ بھی یہی سلوک کرنا پڑے گا۔ شہرزاد نے کہا کہ میری درخواست منظور کر لیجیے، مجھے یقین ہے کہ میں اپنی ہزاروں بہنوں کی جان بچا لوں گی، اگر اس کار ثواب میں میری جان بھی چلی گئی تو کوئی حرج نہیں۔ مجبوراً وزیر بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ حضور آئندہ شب میری لڑکی حضور کی دلہن بنے گی۔ بادشاہ نے تعجب سے کہا کہ تمہیں میرا دستور معلوم ہے کیا؟
تم یہ امید کرتے ہو کہ اس معاملے میں تمہاری بیٹی سے رعایت کروں گا؟ یہ سمجھ لو میرا عہد ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کے لیے بھی توڑ دوں۔ وزیر نے کہا، حضور کو اختیار ہے۔ وزیر گھر واپس آ گیا اور بیٹی کو کل ماجرا کہہ سنایا تو وہ بولی کہ آپ اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن دینا آزاد کو بلایا اور سمجھایا کہ آج میں اس ارادے سے جا رہی ہوں، کسی بہانے سے تمہیں بھی بلاؤں گی۔ جب تھوڑی رات باقی رہے تو تم کہانی سنانے پر اصرار کرنا۔ اس وقت میں کوئی کہانی شروع کر دوں گی۔ امید ہے کہ اس طرح میری اور میرے ساتھ دوسری بہت ساری لڑکیوں کی زندگی بچ جائے گی۔ حسب وعدہ بادشاہ نے شہرزاد سے نکاح کر لیا۔ رات کو جب بادشاہ شہرزاد کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی پر بہت پیار آیا، لیکن شہرزاد نے بادشاہ کو موقع نہیں دیا کہ وہ اپنی تشنہ آرزوؤں کی پیاس بجھا سکے، بلکہ بے اختیار ہو کر وہ رونے لگ گئی۔ بادشاہ نے حال دریافت کیا تو رو کر کہنے لگی کہ یہ تو میں جانتی ہوں کہ مجھے آپ صبح قتل کر دیں گے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ اپنی چھوٹی بہن کو اپنے پاس بلا لوں اور جی بھر کے دیکھوں۔ بادشاہ چونکہ اس کو دل سے چاہنے لگا تھا تو خاموش ہو گیا اور دینا زاد کو بلانے کی اجازت دے دی۔ شہرزاد نے اپنی تجویز کے مطابق بہن کو بلایا اور اپنے کمرے میں اس کو بھی لٹایا۔ بادشاہ چونکہ شہرزاد سے محبت کرنے لگا تھا، اسی لیے اس طرح اسے آزادی دیتا رہا کہ اپنے عہد کے مطابق صبح تو اس کو قتل کرنا ہی پڑے گا۔ بادشاہ کے ساتھ شہرزاد اور دنیا زاد۔ آدھی رات گزرنے پر دینا زاد نے کہا کہ بہن، خدا جانے صبح کو کیا ہو، آپ آخری کہانی سنا دیجیے، پریشانی میں نیند نہیں آتی۔ شہزادی نے کہا، شہنشاہ اجازت دیں کہ میں کوئی قصہ کہوں۔ بادشاہ بھی کہانیوں کا شائق تھا، اجازت دے دی۔ شہزاد نے یہ کہانی شروع کر دی۔ اگلا حصہ، سوداگر اور جن۔ پہلے زمانے میں ایک نوجوان سوداگر تھا جو بڑا دولت مند تھا۔ ایک مرتبہ وہ کسی کام کے لیے سفر کر رہا تھا۔ راستے میں ایک سایہ دار درخت دیکھ کر سستانے بیٹھ گیا۔ کھانا کھانے لگا بھی فارغ نہیں ہوا تھا کہ ہیبت ناک شکل کا جن ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے سخت غم و غصے کے ساتھ نمودار ہوا اور کہنے لگا کہ تو نے جو کھجور کی گٹلیاں پھینکی ہیں، ان میں سے ایک گٹلی میرے لڑکے کے لگ گئی ہے جس سے وہ مر گیا۔ اب میں تجھے اس انتقام میں قتل کر دوں گا۔ سوداگر بہت گھبرایا، جن سے کہنے لگا کہ آپ مجھے 1 سال کی مہلت دیجیے تاکہ میں اپنی جائیداد اور دولت کا انتظام کر لوں اور قرض خواہوں کا قرض ادا کر دوں۔ سال گزرنے کے بعد اسی جگہ حاضر ہو جاؤں گا، پھر آپ کو اختیار ہے، جو چاہیں سزا دیجیے۔ جن نے یہ بات منظور کر لی، سوداگر اپنے وطن کو واپس لوٹ گیا اور سب حساب بے باک کیا اور بیوی بچوں کو سمجھایا۔ آخر سال پورا ہونے پر سب کو روتا چھوڑ کر حسب وعدہ درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گیا۔ ابھی اس کو آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک بوڑھا شخص ایک ہرنی کے گلے میں رسی ڈالے سامنے آیا اور کہا کہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور اس دہشت ناک جنگل میں تنہا کیوں بیٹھے ہیں؟ سوداگر نے اپنی بپتا سنائی۔ بوڑھا کہنے لگا کہ جب تک تمہارا معاملے کا انجام نہ دیکھ لوں میں آگے نہیں جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص 2 کتوں کی زنجیر پکڑے ہوئے آیا اور حال دریافت کرنے لگا۔ جب اس نے یہ قصہ سنا تو وہ بھی ٹھہر گیا اور اس کے بعد ایک اور آدمی ایک خچر کو ساتھ لیے ہوئے آیا اور وہ بھی ان دونوں کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ ان سب لوگوں نے اچھی طرح سے گفتگو بھی نہیں کی تھی کہ سامنے سے گرد و غبار بلند ہوا اور وہی ہیبت ناک جن ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، آج تمہاری مہلت ختم ہو گئی، اب میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ غریب سوداگر رونے لگا۔ جن نے قتل کا ارادہ کیا تو ہرنی والا بوڑھا آگے بڑھا اور جن کے سامنے دست بستہ کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے جنوں کے بادشاہ، میری اور اس ہرنی کی عجیب و غریب کہانی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں تو کیا اس سوداگر کو 1 تہائی گناہ معاف کر دیں گے؟ جن نے کچھ سوچنے کے بعد منظور کر لیا۔ ہرنی والے بوڑھے نے اپنی داستان اس طرح سے بیان کرنا شروع کی۔ اگلا حصہ، جن، ہرنی، کتے اور خچر کی کہانی۔ ہرنی والا بوڑھا۔ اے جنوں کے بادشاہ، دراصل یہ ہرنی میرے چچا کی لڑکی اور میری بیوی ہے۔ اب سے 30-40 سال پہلے اس سے میری شادی ہوئی تھی۔ کافی مدت گزر جانے کے بعد اس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ آخر میں نے ایک لونڈی خریدی جس کے بطن سے ایک لڑکا ہوا۔ 15 سال تک ہم سب عیش و آرام سے رہتے رہے۔ اتفاقاً اس زمانے میں مجھے ایک سفر پر جانا پڑا۔ میں نے لڑکے اور لونڈی کو اپنی بیوی کے سپرد کیا اور خود سفر پر چلا گیا، لیکن اس بدبخت نے میرے جانے کے بعد شہر سے باندی کو گائے اور لڑکے کو بچھڑا بنا کر گوالوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جب میں واپس آیا اور ان دونوں کے متعلق دریافت کیا تو کہنے لگی کہ باندی کا تو قتل ہو گیا، انتقال ہو گیا اور بچہ معلوم نہیں کہاں گیا۔ میں نے ہر چند کوشش کی لیکن بچہ نہ ملا۔ یہ حال دیکھ کر مجھے بے حد صدمہ ہوا، لیکن صبر کے سوا چارہ ہی کیا تھا۔ اسی اثنا میں عید قربانی آ گئی۔ میں نے ایک عمدہ گائے قربانی کے لیے خریدی۔ حسن اتفاق ہے وہ وہی گائے تھی جو میری بیوی نے جادو کے اثر سے بنائی تھی۔ جس وقت میں ذبح کرنے لگا تو گائے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے اس پر رحم آ گیا اور خادموں سے کہا کہ اسے چھوڑ دو اور دوسرا جانور لے آؤ، لیکن میری بیوی نے، جو دراصل اس کو جانتی تھی، مجھ پر زور دیا کہ اچھی موٹی تازی گائے ہے، اسی کو ذبح کروں۔ چنانچہ میں نے تو اس کو نوکر کے ہاتھ سے ذبح کروا دیا، لیکن جس وقت قصاب نے اس کو صاف کیا تو گوشت بالکل نہ نکلا، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا لیکن خاموش رہا اور دوسرا جانور منگوایا۔
اب کی مرتبہ ایک بچھڑا لایا، جس میں اس کے قریب گیا تو اس نے اپنا منہ میرے پاؤں میں رکھ دیا اور رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا اور دوسرا بیل منگوا کر ذبح کر دیا۔ وہ میری ظالم بیوی نے اس کو ذبح کرنے پر بھی زور دیا، لیکن میں نہیں مانا۔ چند روز بعد ایک گھوسی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری لڑکی سحر جانتی ہے۔ جب میں آپ کا بچڑا جو آپ نے چھوڑا تھا وہ اپنے گھر لے گیا تو کہنے لگی یہ دراصل جانور نہیں ہے بلکہ فلاں سوداگر کا بیٹا ہے، اور اس کی بیوی نے اس کو سحر کے زور سے بچڑا بنا دیا ہے، اور اس کی ماں بھی گائے بنائی گئی تھی جو عید کے روز ذبح کر دی گئی۔ یہ سن کر میرا دل بیٹھ گیا اور اتنا سخت صدمہ ہوا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ خیر میں اسی وقت پڑوسی کے گھر گیا اور لڑکی سے کہنے لگا، بیٹی اگر تم کسی طرح اسے دوبارہ انسان بنا دو تو میں تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ زندگی بھر کسی محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لڑکی نے کہا، میں دولت کی طالب نہیں، لیکن دو شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ جب میں آپ کے لڑکے کو انسان بنا دوں تو میری شادی اس کے ساتھ منظور کیجیے۔ دوسری یہ کہ جس عورت نے اس کو بچڑا بنایا تھا اس کو سزا دینے کی اجازت دی۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لیں۔ لڑکی اٹھی اور ایک برتن میں پانی لیا، پھر اس پر کچھ پڑھا اور اس بچڑے پر چھڑکا۔ فوراً ہی بچڑا انسانی شکل میں آ گیا۔ میں نے اپنے لڑکے کو سینے سے لگایا اور اسی وقت لڑکی کی شادی اس سے کروا دی۔ بعد میں اس لڑکی نے میری بیوی کو فوراً اپنے شہر سے ہرنی بنا لیا، چنانچہ یہ وہی ہرنی ہے جو اس وقت میرے ساتھ ہے۔ اتفاقاً آج میں ادھر سے گزر رہا تھا کہ اس تنہا سوداگر کو دیکھ کر اس کے پاس چلا آیا اور اس کے حالات سن کر اس کا انجام دیکھنے کو ٹھہر گیا۔ آپ میری درد بھری داستان سن چکے ہیں اور امید ہے آپ حسب وعدہ اس سوداگر کے تہائی قصور معاف کر چکے ہوں گے۔ جن نے کہا، واقعی تمہاری داستان تعجب خیز ہے اور میں اس سوداگر کا تہائی قصور معاف کرتا ہوں۔ اس وقت دوسرا شخص اس کے ساتھ دو کتے تھے آگے بڑھا اور کہنے لگا، اے شاہ جن، میری کہانی اس سے بھی زیادہ حیرتناک ہے۔ اگر آپ اس سوداگر کا تہائی قصور معاف کر دیں اور وعدہ کریں تو میں اپنی کہانی آپ کو سناؤں گا۔ جن نے کہا کہ اگر واقعی قصہ عجیب ہوا تو میں اس کا ایک تہائی قصور معاف کر دوں گا۔ چنانچہ دوسرا شخص اپنا قصہ سنانے لگا۔ اگلا قصہ، کتوں کا مالک۔ دراصل یہ دونوں کتے میرے حقیقی بھائی ہیں۔ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو ہم تینوں بھائیوں کو 5,000 دینار وراثت سے ملے۔ میں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا، لیکن یہ دونوں بھائی روپیہ لے کر کسی دوسری جگہ چلے گئے۔ تقریباً 1 سال کے بعد میرا بڑا بھائی انتہائی مفلسی اور تباہی سے بھیک مانگتا ہوا میری دکان پر آیا۔ میں نے پہچان کر اس کو نہایت ادب سے بٹھایا اور اس کی داستانِ مصیبت سنی اور پھر اسے 1,000 دینار دے کر دوبارہ کام شروع کروا دیا۔ اسی اثنا میں دوسرا بھائی بھی پریشان حال میرے پاس پہنچا اور جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا میں نے اس کی بھی دل جوئی کی اور اس کو بھی 1,000 دینار دے کر تجارت شروع کروا دی۔ کچھ دنوں بعد ان دونوں بھائیوں نے مجھ سے کہا کہ باہر مال لے کے چلتے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ نفع کی امید ہے۔ میں نے انکار کر دیا، لیکن دونوں نے اتنا اصرار کیا کہ مجھے مجبوراً تیار ہونا پڑا۔ لیکن مال کی خرید کا وقت آیا تو معلوم ہوا دونوں بھائی میرا دیا ہوا سرمایہ بھی برباد کر چکے ہیں۔ خیر میرے پاس اس وقت 6,000 دینار موجود تھے۔ 3,000 کا مال تجارت خریدا اور ہم تینوں بھائی سفر پر روانہ ہو گئے۔ 1 ماہ کے سفر کے بعد ایک شہر میں پہنچ کر ہم نے اپنا مال معقول منافع پر فروخت کیا اور وہاں سے دوسرا مال خرید کر واپس چلنے کے لیے سمندر کے کنارے آ گئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ جہاز پر سوار ہوں، ایک بہت ہی حسین لڑکی میرے پاس آئی، میرے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہنے لگی کہ میں بے یار و مددگار ہوں، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس سے نکاح کر لیا اور اپنے ساتھ جہاز پر سوار کر لیا کہ میری بیوی بے حد فرما بردار اور بڑی نیک خصلت تھی۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی، مگر میرے یہ دونوں بھائی نہ جانے کیوں ہم سے حسد کرنے لگے۔ چنانچہ ایک دن موقع پا کر ان دونوں نے مجھے میری بیوی کو سمندر میں گرا دیا، لیکن میری بیوی جو حقیقت میں میری تھی مجھ کو بچا لیا اور کہنے لگی، تمہیں دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ تمہارا امتحان لینا چاہیے کہ تم غریبوں اور مصیبت زدوں کا بھی خیال کرتے ہو یا نہیں۔ چنانچہ میں ایک پریشان حال لڑکی کی شکل میں تمہارے پاس ہے۔ چونکہ تم نے اس وقت میرا ساتھ بہت شریفانہ سلوک کیا، اس لیے میں تمہیں کچھ انعام دینا چاہتی ہوں۔ یہ میری خوشی ہے، لیکن تم پر تمہارے بھائیوں نے ظلم کیا ہے، لہٰذا اس کی سزا بھی ان کو ضرور دوں گی۔ میں نے کہا، بے شک ان کا قصور تو بڑا سنگین ہے، لیکن آخر یہ میرے بھائی ہیں، اس واسطے میں چاہتا ہوں کہ تم ان کو سخت سزا نہ دو بلکہ تنبیہ کرو کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے۔ تو پری نے یہ بات مان لی۔ اس کے بعد اس نے ذرا سی دیر میں مجھے میرے مکان میں پہنچا دیا اور خود غائب ہو گئی۔ شام کو جب میں گھر آیا تو دیکھا کہ گھر میں 2 کتے زنجیر سے بندھے بیٹھے تھے اور مجھے ان کو دیکھ کر تعجب ہوا۔ یہ کتے میرے قدموں پر لوٹنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پری آئی اور کہنے لگی کہ یہ کتے تمہارے وہی بھائی ہیں جنہوں نے تم سے اور مجھ سے بدسلوکی کی تھی۔ اب یہ 10 سال تک کتے کے قالب میں رہیں گے۔ اس دن سے ہر وقت ان کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں اور اب دیکھیے کب 10 برس کی مہلت پوری ہوتی ہے اور یہ کب انسانی قالب میں واپس آتے ہیں۔ میں بھی ادھر سے گزر رہا تھا جہاں یہ ہرنی والے بزرگ اور یہ جوان بیٹھے تھے۔ ان کا حال سن کر نہ جانے انجام معلوم کرنے کے لیے یہیں ٹھہر گیا۔ امید ہے کہ میرا قصہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ حسب وعدہ اس سوداگر کا تہائی قصور معاف کر دیں گے۔ چنانچہ اس جن نے اس کا ایک تہائی قصور اور معاف کر دیا۔ اب تیسرا شخص اٹھا اور کہنے لگا کہ آپ نے دونوں کا قصہ سن کر 2 تہائی قصور سوداگر کا معاف کر دیا۔ میرا قصہ پرطرز ہے، اگر آپ باقی تہائی قصور بھی معاف کرنے کا وعدہ فرمائیں تو میں اپنی سرگزشت سناؤں۔ جن نے منظور کر لیا۔ چنانچہ خچر والے مسافر نے اپنی کہانی کچھ اس طرح شروع کی۔ اگلا قصہ، خچر والا مسافر۔
یہ جو خچر آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ میری بیوی ہے۔ قصہ یوں ہے کہ ایک دفعہ میں سفر پر گیا اور تقریباً 1 برس کے بعد واپس آیا۔ آدھی رات کے قریب میں گھر پہنچا۔ جب میں اندر گیا تو دیکھا میری یہ بیوی اپنے غلام کے ساتھ ہم آغوش ہے۔ اتفاق سے یہ اس وقت جاگ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھی اور ایک برتن میں پانی لے کر اس پر کچھ پڑھا اور وہ پانی مجھ پر پھینک دیا۔ میں اسی وقت کتے کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ پھر اس نے مجھ کو مار کر گھر سے باہر نکال دیا اور پھر میں گھر سے نکل کر در در بھٹکتا رہا۔ شام کو ایک قصاب کی دکان پر جا کر کھڑا ہو جاتا اور کچھ ہڈیاں اور چھچڑے میرے آگے ڈال دیتا اور انہیں کو کھا کر اپنا پیٹ کی آگ بجھا لیتا۔ ایک روز قصاب حسب معمول دکان بند کر کے گھر چلا گیا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا۔ جب ہم گھر کے اندر پہنچے تو قصاب کی لڑکی نے مجھے دیکھ کر پردہ کر لیا اور واپسی کہنے لگی، آپ نامحرم کو کیوں ساتھ لا رہے ہیں؟ قصاب نے ادھر ادھر دیکھا کہ یہاں تو کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے۔ لڑکی نے کہا، یہ کتا جو آپ کے ساتھ آیا ہے دراصل یہ ایک انسان ہے۔ اس کو اس کی بیوی نے جادو سے جانور بنا دیا ہے۔ قصاب کو میرے حال سن کر رحم آ گیا اور لڑکی سے کہنے لگا کہ تو اس کو انسانی شکل میں لا سکتی ہے؟ لڑکی نے کہا، ہاں۔ قصاب کہنے لگا، تو پھر اس کو انسان بنا دے، یہ غریب بڑی مصیبت میں گرفتار ہے۔ چنانچہ اس لڑکی نے کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونکا اور میں اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا۔ میں نے اس کی لڑکی سے دست بستہ عرض کیا کہ یہ تو آپ کا بڑا احسان ہے جو میں عمر بھر نہیں بھولوں گا، لیکن اتنا کرم اور کیجیے کہ مجھے کوئی تدبیر بتائیے کہ میں اپنی ظالم بیوی کو بھی سزا دے سکوں۔ لڑکی نے کہا کہ اچھی بات ہے۔ پھر اس نے کچھ پانی دم کیا ہوا مجھے دیا اور کہا کہ جب تمہاری بیوی سو رہی ہو تو یہ پانی اس پر ڈال دو کہ جس جانور بننے کا حکم دو گے وہ بن جائے گی۔ میں پانی لے کر اپنے گھر کی طرف گیا۔ موقع پا کر اپنی بیوی کو حکم دیا کہ خچری بن جائے۔ یہ اس وقت خچری بن گئی اور اس وقت سے میں اسے ساتھ رکھتا ہوں۔ جن کو یہ کہانی پسند آئی اور اس نے سوداگر کا بقیہ تہائی قصور بھی معاف کر دیا۔ مچھیرا اور جن، اگلا حصہ۔ کسی زمانے میں ایک ماہی گیر تھا جو کہ بوڑھا، کمزور اور غریب بھی تھا، اس لیے بڑی تنگی سے گزر بسر ہوتی۔ اس کا روزانہ یہ معمول تھا کہ صبح سویرے دریا پر جاتا اور 4 مرتبہ جال ڈالتا، جو کچھ ہاتھ آتا اس کو لے کر خدا کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن حسب معمول اس نے جال ڈالا، اسے کھینچا تو بہت بھاری تھا۔ دل میں خیال آیا کہ آج بہت سی مچھلیاں آ گئیں۔ اس نے خوشی سے جال کو نکالا، دیکھا تو اس میں ایک مردہ گدھے کی لاش تھی۔ یہ دیکھ کر بہت غمگین ہوا۔ پھر جال ڈالا تو کیچڑ مٹی آئی۔ تیسری بار جال ڈالا تو خالی نکلا۔ یہ دیکھ کر ماہی گیر بہت پریشان ہوا اور چوتھی بار جال یہ کہہ کر ڈالا کہ خداوند آپ میرے حال سے واقف ہیں کہ میں 4 بار جال ڈال کر دیکھتا ہوں اور آج 3 بار جال ڈال چکا ہوں، لیکن مجھے میرا رزق نہیں ملا۔ اب آخری بار آپ کا نام لے کر جال ڈال رہا ہوں، اپنا رحم فرمائیے۔ اس مرتبہ جال بھاری معلوم ہوا، کھینچ کر نکالا تو اس میں مچھلیوں کے بجائے ایک سربا مہر پیتل کا گھڑا نکلا۔ ماہی گیر نے خیال کیا کہ شاید اس میں مال ہو۔ اس نے گھڑا کھولا تو وہ بھی اندر سے خالی تھا۔ مایوس ہو کر جال اٹھایا اور گھر چلنے کو تیار ہو گیا۔ گھڑے پر نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں سے دھواں نکل رہا ہے۔ ماہی گیر رک گیا، دھواں بڑھتا گیا اور پھر ایک بڑے جن کی شکل بن گیا۔ وہ جن کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلیمان، مجھے معاف کر دیجیے، آئندہ کبھی سرکشی نہیں کروں گا۔ ماہی گیر پہلے تو ڈرا، لیکن جب معافی کے الفاظ سنے تو اس کو تسلی ہو گئی۔ کہنے لگا کہ اے جن، حضرت سلیمان علیہ السلام تم مدت ہوئی وفات پا چکے، تو کون ہے، کیا بات ہے؟ سن کر حضرت جن غصے سے ماہی گیر کی طرف دیکھنے لگا اور کہا کہ اے گستاخ، تمیز سے گفتگو کر اور تیار ہو جائے، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ ماہی گیر بولا، بھائی میں نے کیا قصور کیا ہے کہ صدیوں سے تم قید تھے اور میری وجہ سے آزاد ہوئے اور مجھے ہی قتل کرتے ہو؟ جن نے کہا کہ بے شک تیرا احسان ہے، لیکن میں عہد سے مجبور ہوں، کیونکہ جب حضرت سلیمان نے ناراض ہو کر مجھے گڑھے میں قید کر کے دریا میں ڈال دیا تھا تو میں نے اپنے دل میں عہد کیا تھا کہ اگر مجھے کوئی پہلے 100 سال میں رہا کرائے گا تو اس کو خزانے سے مالا مال کر دوں گا، لیکن کسی نے مجھے رہا نہ کرایا۔ پھر میں نے عہد کیا اگر مجھے کوئی 200 سال میں رہا کرائے گا تو میں اس کو زمین کے دفینے بتا دوں گا، لیکن کوئی نہ آیا جو اس مصیبت سے نجات دلاتا۔ اور تیسری بار میں نے قسم کھائی کہ تیسرے 100 سال میں اگر کوئی مجھے نکالے گا تو میں بادشاہ بنا دوں گا، لیکن اس مرتبہ بھی کوئی نہیں آیا۔ آخر تنگ آ کر میں نے قسم کھائی کہ اب اگر کوئی مجھے اس گھڑے سے نکالے گا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ چنانچہ اب تو نے مجھے نکالا ہے، اب میں عہد سے مجبور ہوں اور تجھ کو ضرور مار ڈالوں گا۔ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ تو اپنی موت کے لیے جو طریقہ تجویز کرے گا اسی طرح ہلاک کروں گا۔ ماہی گیر دل میں بہت ہراساں ہوا، لیکن سکون برقرار رکھا۔ کہنے لگا کہ تم نے جو اتنے طویل عہد و پیمان سنائے ہیں ممکن ہے صحیح ہو، لیکن مجھے یہ شبہ ہے کہ تم اس گھڑے میں نہیں تھے بلکہ کہیں دور سے آئے ہو اور اب مجھے خواہ قتل کرنا چاہتے ہو۔ یہ سب ہیلے بہانے ہیں۔ جن نے کہا، تجھے یقین نہیں آتا، مجھے تو جھوٹا سمجھتا ہے؟ ماہی گیر نے کہا، آنکھوں دیکھے بغیر کیسے مان لوں کہ تو اتنا بڑا پہاڑ سجنے اس چھوٹے سے گھڑے میں بند تھا؟ جن نے کہا، اچھا دیکھ لے۔ جن پھر سے دھواں بن کر گھڑے میں بھرنا شروع ہو گیا اور آہستہ آہستہ سارا دھواں گھڑے میں سما گیا۔ ماہی گیر نے غنیمت جانا اور گھڑے کا منہ بند کر کے سلیمان حضرت کی پھر سے مہر لگا دی اور گھڑا اٹھا کر دریا میں پھینکنے لگا کہ اس جن نے کہا، اے بھائی، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ماہی گیر نے کہا کہ دریا میں ڈالتا ہوں تاکہ قیامت تک تو اس میں بند رہے۔ جن منتیں کرنے لگا کہ مجھ پر رحم کر، میں تجھ سے مذاق کر رہا تھا، میں اپنے محسن کو کیوں کر ہلاک کرتا؟ ماہی گیر نے ہنس کر کہا کہ میں تمہارے فریب میں نہیں آؤں گا۔ مجھے حکیم دوحان اور یونان کے وزیر کا قصہ یاد ہے۔ جن نے کہا کہ وہ کیا بات ہے؟ سن کر ماہی گیر نے کہا کہ میں تجھے بتاتا ہوں، ذرا غور سے سن۔ اگلا قصہ۔ حکیم دوحان اور وزیر یونان۔ ملک یونان میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔
اس بادشاہ کو برس کا مرض تھا۔ بہت علاج معالجے کیے گئے لیکن کچھ افاقہ نہ ہوا۔ اس وقت حضرت حکیم دوحان یونان میں آیا۔ جب اس کو یہ معلوم ہوا تو اس نے عرض کیا کہ میں بغیر دوا کھلائے اور کچھ لگائے آپ کا علاج کر سکتا ہوں۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور حکیم سے وعدہ کیا کہ اگر تمہارے علاج سے اچھا ہو گیا تو تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ حکیم دوحان نے کچھ مہلت کی اجازت لی اور اپنی قیام گاہ پر آ کر ایک خالی گیند بنوائی اور اس میں چند دوائیاں بھر کر منہ بند کر دیا۔ اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ کیے اور بادشاہ کی خدمت میں لا کر پیش کیا اور کہا کہ آپ آج سے اس قدر کھیلیں کہ تمام جسم پر پسینہ آ جائے۔ اس کے بعد حمام میں نہائے۔ بادشاہ نے طبیب کی ہدایت پر عمل کیا اور غسل کرنے کے بعد آرام سے سو گیا۔ پھر صبح کو بیدار ہوا تو یہ دیکھ کر خوش ہو گیا کہ جسم داغ دھبوں سے صاف ہو گیا ہے۔ اگلا قصہ، بادشاہ چوگان کھیل رہا ہے۔ دربار میں حکیم کو طلب کیا گیا اور اس کو بہت سا انعام اور مال و دولت دے کر بادشاہ نے اپنا مصاحب خاص بنا لیا۔ حکیم کا یہ اعزاز دیکھ کر مصاحب اور درباری امراء حسد کرنے لگے۔ ایک روز موقع پا کر ایک وزیر نے بادشاہ سے اس حکیم کی بڑی شکایت کی کہ یہ حکیم اچھی نیت نہیں رکھتا، آپ کی جان کے لیے خطرہ ہے۔ بادشاہ نے کہا تم غلط کہتے ہو، اگر اسے مجھ سے کوئی عداوت ہوتی تو وہ دوران علاج مجھ کو ہلاک کر سکتا تھا۔ مجھے اس سندباد کے وزیر کا قصہ یاد آیا جس نے بادشاہ کی جان بچائی تھی۔ اس کو غور سے سنو۔ قصہ یوں ہے کہ ایک سندباد بادشاہ کی خوش دامن نے بادشاہ کی سابقہ ملکہ کے لڑکے پر تہمت لگائی کہ وہ قتل کر دیا جائے۔ جب بادشاہ نے اپنی خوش دامنہ کے کہنے سے شہزادے کے قتل کا حکم دیا تو وزیر نے عرض کیا کہ آپ تأمل فرمائیے اور پوری تحقیقات کریں کہ آپ کو بعد میں اس طرح پشیمان نہ ہونا پڑے جیسے ایک شخص کو اپنے طوطا مار کر پشیمانی ہوئی تھی۔ اور واقعہ کچھ یوں ہے، ایک شخص کے پاس ایک عجیب و غریب قسم کا طوطا تھا۔ مالک کی عدم موجودگی میں وہ جو کچھ پیش کرتا تھا وہ سب کچھ مالک کو بتا دیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی نوجوان اور بہت حسین تھی لیکن پارسانہ تھی۔ ایک بار وہ شخص سفر پر گیا تو اس کی بیوی نے اپنے دوستوں سے ملنا جلنا شروع کر دیا۔ جب مالک واپس آیا تو طوطے نے اس پر سب کچھ ظاہر کر دیا۔ عورت نے یہ سمجھا کہ میری ہمراز باندیوں نے شکایت کی ہے، وہ ان پر ناراض ہوئی لیکن وہ سب قسمیں کھانے لگیں کہ ملکہ ہمارا کوئی قصور نہیں، یہ سب طوطے کی شرارت ہے۔ اس نے سب حال بیان کیا۔ ملکہ نے کہا کہ اس کا انتظام میں ابھی کرتی ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک ملازمہ کو کہا کہ تم پنجرے پر پانی چھڑکتی رہو اور دوسرے کو کہا تم تمام رات اس پنجرے کے نیچے چکی پیستی رہو اور تیسری کو حکم دیا کہ تم دوسرے اس پر آئینے کا عکس ڈالتی رہو اور اس کا خیال رکھو کہ یہ طوطا تم میں سے کسی کو نہ دیکھ سکے۔ جب تمام رات یہی سلسلہ جاری رہا تو صبح کے وقت جب مالک نے دریافت کیا تو طوطا کہنے لگا کہ میں نے آج رات بہت تکلیف اٹھائی، بارش ہو رہی تھی، بادل گرجتے رہے اور بجلی ایسی چمکتی رہی کہ میری آنکھیں بند ہو جاتی تھیں۔ مالک حیران ہو گیا کہ رات کو تو ابر باد نہیں تھی، یہ طوطا جھوٹ بولتا ہے۔ بیوی نے بھی شکایت کی کہ یہ شریر میرے متعلق بھی اسی طرح غلط بیانی کرتا رہا ہے۔ چنانچہ اس شخص نے غصے میں آ کر طوطے کو مار ڈالا۔ چند روز بعد اس کو اصل قصہ معلوم ہوا تو بہت پشیمان ہوا۔ یہ حکایت بیان کر کے بادشاہ نے کہا کہ تو بھی مجھے اس طرح غلط راہ پر ڈال رہا ہے۔ تو وزیر نے عرض کیا کہ میں آپ کا خیر خواہ دوست ہوں مگر آپ نے اس حکیم پر اعتبار کیا، آپ کے لیے بھی اس میں خطرہ ہے۔ جیسے ایک وزیر نے بادشاہ زادے کو بچا کر اپنی جان دے دی۔ بادشاہ نے کہا اچھا قصہ سناؤ کہ کیا ہوا۔ اگلا قصہ، بے پرواہ وزیر۔ وزیر نے عرض کیا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کو شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک روز شکار کو شہزادہ جانے لگا تو بادشاہ نے وزیر کو ساتھ بھیجا اور تاکید کی کہ شہزادے کو تنہا نہ چھوڑے اور اچھی طرح حفاظت کرے۔ شکار میں ایک ہرن ملا۔ شہزادے نے اس کا تعاقب کیا لیکن وزیر پیچھے رہ گیا۔ ہرن چوکڑیاں بھرتا ہوا دور نکل گیا۔ شہزادہ مایوس ہو کر لوٹا۔ راستے میں اس کو خوبصورت عورت نظر آئی جو بیٹھی رو رہی تھی۔ شہزادہ اس کے پاس گیا اور اس سے حال دریافت کیا۔ وہ کہنے لگی کہ بادشاہ کی لڑکی ہوں اور اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئی ہوں، میرا گھوڑا بے قابو ہو گیا اور مجھے گرا کر بھاگ گیا ہے۔ شہزادے نے اس سے کہا کہ تم میرے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اس جنگل سے نکال کر تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ وہ شہزادے کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو گئی اور جب وہ ایک ویران مقام پر پہنچے تو وہ گھوڑے سے کود پڑی اور کہا کہ بچوں جلدی آؤ، میں تمہارے لیے شکار لائی ہوں۔ جواب میں آواز آئی کہ ماں لاؤ، ہم بھوکے ہیں۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ میں شیطانی روح کے جال میں پھنس گیا ہوں تو اس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنے گھوڑے کا رخ پھیرا اور اللہ سے دعا کرتا ہوا بھاگا۔ ہر چند عورت آواز دیتی رہی کہ صاحب تم کو وہم ہوا ہے اور مجھے یہاں کیوں چھوڑے جا رہے ہو، لیکن شہزادے نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ آخر کچھ دیر بعد شہزادہ گھر پر پہنچ گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اس نے یہ حادثہ باپ سے بیان کیا۔ بادشاہ وزیر کی غفلت پر سخت برہم ہوا اور وزیر کو قتل کروا دیا۔ وزیر نے یہ حکایت بیان کر کے عرض کیا کہ شہنشاہ کو ایک نئے آدمی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے اور ممکن ہے کہ جس طرح اس حکیم نے ایک گیند بنا کر آپ کا مرض دفع کر دیا، کسی دن کوئی پھول سنگھا کر آپ کی جان بھی خطرے میں ڈال دے۔ بادشاہ وزیر کے اس فقرے میں آ گیا اور فیصلہ کیا کہ اس حکیم کو قتل کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے دربار میں حکیم کو طلب کیا اور کہنے لگا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم کسی دوسرے کے جاسوس ہو اور میری جان لینے آئے ہو۔
اسی لیے میں تمہیں قتل کروانا چاہتا ہوں۔ حکیم نے دست بستہ عرض کیا کہ بادشاہ سلامت کو اختیار ہے، لیکن میرا کوئی قصور نہیں۔ اگر خدا نخواستہ مجھے حضور سے کوئی دشمنی ہوتی تو جب میں حضور کا علاج کر رہا تھا اس وقت ہی نقصان پہنچا دیتا۔ اہل دربار نے بھی سفارش کی کہ آج تک ہم نے حکیم صاحب کی کوئی غلط حرکت نہیں دیکھی، لیکن وزیر نے ایسی آگ نہیں لگائی تھی جو آسانی سے بجھ جاتی۔ بادشاہ نہ مانا۔ آخر حکیم کو جب یقین ہو گیا کہ بادشاہ اب قتل کے بغیر باز نہیں آئے گا تو پھر وہ عرض کرنے لگا کہ میرے پاس ایک کتاب ہے جو آخری نظر عقیدت کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قتل کے بعد میرے سر کو سامنے رکھ کر اپنے ہاتھ سے اس کو کھولیں اور ورق کے بائیں صفحے پر 30ویں سطر احتیاط سے گن کر نکالیں، اور پھر اس کو پڑھ کر جو کچھ سوال آپ میرے سر سے کریں گے وہ اس کا معقول جواب دے دے گا۔ یہ سن کر بادشاہ بہت مشتاق ہوا اور حکم دیا کہ جاؤ کتاب لے کر، اور جو کچھ دیر بعد ایک کتاب کھول کر دیکھنے لگا، لیکن کتاب کے ورق کچھ جڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے انگلی کو لگا کر ورق الٹنے شروع کیا، ابھی چند ورق ہی الٹے تھے کہ حکیم کتاب کے ہر ورق پر زہر لگا کر آیا تھا جو بادشاہ کے جسم میں اثر کر گیا اور بادشاہ کی حالت خراب ہونے لگی۔ اس وقت حکیم نے عرض کیا کہ اگر آپ بلا وجہ میرے قتل کے در پر نہ ہوتے تو یہ انجام نہ ہوتا۔ ماہی گیر نے یہ قصہ بیان کر کے جن سے کہا کہ اگر تو بھی بلا وجہ میرے قتل کا ارادہ نہ کرتا تو دوبارہ اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوتا۔ تو نے اپنے محسن کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اس کا انجام تیرے سامنے ہے۔ اب میں پھر تجھے دریا میں ڈالوں گا اور کوشش کروں گا کہ وسط دریا میں پڑا رہے تاکہ کوئی بندہ خدا غلطی سے تجھے نکال کر مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے۔ جن یہ سن کر گھبرا گیا اور منت کرنے لگا کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم سے دغا نہیں کروں گا اور تو مجھے معاف کر دے۔ ماہی گیر نے کہا کہ تیرا کیا اختیار، ایک بار اس کیس سے نکل کر پھر سے مجھے مار سکتا ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے، میں اپنے اور دوسروں کے لیے تجھے چھوڑ کر کیوں خطرہ پیدا کروں۔ جن نے پھر خدا کی قسم اور حضرت سلیمان کی سخت قسم اٹھائی اور وعدہ کیا کہ میں تجھے مالا مال کر دوں گا۔ آخر ماہی گیر کو جن کی قسم کا یقین آ گیا اور اس نے گھڑے کا منہ کھول دیا۔ جن باہر آیا اور گھڑے کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر ماہی گیر ڈر گیا۔ جب جن نے یہ حالت دیکھی تو کہا کہ خوف نہ کر، اب میں تیرے ساتھ کوئی برائی نہیں کروں گا، جلد اٹھ کر میرے ساتھ آ۔ آگے آگے جن اور پیچھے پیچھے ماہی گیر چلنے لگا۔ کچھ دیر بعد پہاڑ پر پہنچے، وہاں ایک خوبصورت تالاب تھا۔ اس کے کنارے پر کھڑے ہو کر جن نے کہا کہ اس میں ایک بار جال ڈال اور جو مچھلیاں ہاتھ لگیں وہ بادشاہ کے حضور پیش کر، وہاں سے تم کو بہت انعام ملے گا اور بہت سے بندگان خدا اور بہت سے دکھی انسان مصیبت سے نجات پا لیں گے۔ یہ کہہ کر جن غائب ہو گیا۔ ماہی گیر نے جال ڈالا تو اس میں 4 رنگ کی مچھلیاں آئیں۔ بادشاہ نے ماہی گیر کو بہت کچھ انعام دیا اور مچھلیاں باورچی خانے میں گئیں، جہاں باورچی ان کو تلنے لگی اور مچھلی الٹی تو ایک دم سامنے کی دیوار پھٹی اور اس میں سے ایک نفیس لباس والی عورت پہنے ہوئے باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ وہ مچھلیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی کہ تمہیں اپنا عہد یاد ہے نا۔ اگلا قصہ۔ باورچی خانے کی دیوار پھٹی اور ایک عورت پر آمد ہوئی۔ مچھلیاں ایک دم فوراً کڑھائی میں دم کے بل کھڑی ہو گئیں۔ جواب آیا کہ اگر تم اپنے عہد پر ثابت قدم ہو تو ہم بھی اپنے عہد پر ثابت قدم ہیں۔ یہ جواب سن کر یہ عورت اسی طرح واپس چلے گئی جیسے آئی تھی اور مچھلیاں جل کر کوئلہ ہو گئیں۔ یہ ماجرا دیکھ کر باورچن بے ہوش ہو گئی۔ جب باورچن کو ہوش آیا تو وہ دوڑی ہوئی وزیر کے پاس گئی اور تنہائی میں بلا کر سب قصہ بیان کیا۔ وزیر متعجب ہوا اور سمجھا کہ باورچن شاید اس کے لیے یہ جھوٹا قصہ بیان کر رہی ہے کہ اس سے مچھلیاں جل گئی ہیں اور بادشاہ کے ناراض ہونے کا خطرہ ہے۔ چنانچہ امتحان کے لیے پھر ماہی گیر کو بلایا اور حکم دیا کہ اس قسم کی کچھ مچھلیاں اور لاؤ۔ ماہی گیر پھر تالاب گیا اور 4 مچھلیاں لے کر حاضر ہو گیا۔ وزیر نے اپنے سامنے تلنے کا حکم دیا تو پھر باورچن اس وقت مچھلیاں تلنے لگی۔ جب اس نے مچھلی کو الٹایا تو پھر وہی واقعہ پیش آیا۔ تو وزیر نے بادشاہ سے یہ واقعہ کہہ سنایا۔ بادشاہ نے کہا کہ ماہی گیر کو بلا کر لاؤ اور مچھلیاں منگاؤ تو میں بھی یہ واقعہ اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہی ماہی گیر کو بلایا گیا اور مچھلیاں طلب کی۔ ماہی گیر نے جال ڈالا اور ویسے ہی رنگ برنگی مچھلیاں جال میں آئیں۔ وہ لا کر بادشاہ کے حضور پیش کی گئیں تو بادشاہ نے ان کو بہت سا انعام دیا اور ان کو اپنے سامنے پکانے کا حکم دیا۔ جب مچھلیاں الٹی تو بدستور سابق دیوار پھٹی اور اس مرتبہ ایک حبشی مرد چھڑی لیے ہوئے باہر نکلا اور مچھلیوں سے وہی گفتگو کر کے واپس لوٹ گیا اور مچھلیاں چل کر کوئلہ ہو گئیں۔ بادشاہ نے کہا کہ جہاں سے یہ مچھلیاں آئی ہیں ضرور وہاں کچھ اسرار ہے، ماہی گیر سے اس جگہ کا حال دریافت کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس وقت ماہی گیر کو پھر طلب کیا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تم جو مچھلیاں کہاں سے لاتے ہو۔ ماہی گیر نے پتہ بتا دیا تو سب متعجب ہوئے کہ ہم ہمیشہ سے یہاں رہتے ہیں لیکن آج تک یہ تالاب دیکھا ورنہ ایسی رنگ برنگی خوبصورت مچھلیاں۔ چنانچہ اس وقت بادشاہ نے اپنے وزیر اور کچھ ملازموں کو لے کر پہاڑ پر بھیجا اور وہاں دیکھا کہ واقعی ایک تالاب موجود ہے۔ بادشاہ تمام دن تالاب کے چاروں طرف پھرتا رہا لیکن کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ شام کو وزیر سے کہنے لگا کہ یہاں کا بھید ضرور معلوم کروں گا، تم لوگ قریب ہی چھپ جاؤ، میں رات بھر اس جگہ ٹھہروں گا۔ سب لوگ آس پاس ٹھہر گئے لیکن بادشاہ تالاب کے کنارے بیٹھ گیا۔ جب خوب اندھیرا ہو گیا اور کچھ دکھائی نہ دیتا تو کچھ فاصلے پر ایک قلعہ نظر آیا۔ بادشاہ بہت قوی دل تھا تو وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور اس طرف روانہ ہو گیا۔ قلعے کے دروازے پر پہنچا تو کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ وہ بے تکلف اندر چلا آیا اور یہ قلعہ اندر سے خوب آراستہ پیراستہ تھا، جگہ جگہ باغ اور نہریں تھیں۔ اگلا قصہ۔ عجیب و غریب قلعہ۔ درختوں پر جانور چہچہا رہے تھے اور ہر قسم کا سامان آسائش موجود تھا۔ وہاں پر زر و جواہر کی بھی کمی نہیں تھی اور کہیں آدم ذات کا پتہ نہ تھا۔
بادشاہ حیران و پریشان ہر طرف دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ تالاب اور مچھلیوں کے حالات تعجب خیز ہیں، تو یہ ایک نیا اسرار پیدا ہو گیا۔ معاملہ سلجھنے کے بجائے پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا اور ابھی انہی باتوں پر غور کر رہا تھا کہ رونے کی آواز آئی۔ بادشاہ اسی آواز کی سمت چلا، آگے بڑھ کر دیکھا ایک دروازے پر پردہ پڑا ہوا ہے اور اس میں سے آواز آ رہی ہے۔ بادشاہ نے آہستہ سے پردہ اٹھایا، اندر جھانکا تو ایک خوش شکل نوجوان تخت پہ بیٹھا رو رہا تھا اور دردناک آواز سے بادشاہ قریب آیا اور سلام کر کے حال دریافت کیا۔ اس نوجوان سے بادشاہ نے عذر کیا کہ آپ براہ کرم اس قلعے اور تالاب کا حال مجھے بیان کریں اور اپنی سرگزشت بھی سنائیں، مجھ سے کچھ خدمت ممکن ہو سکے تو اس میں درخت نہ کروں گا۔ وہ نوجوان آپ دیدہ ہو گیا اور بولا کہ یقیناً یہ خداوند کریم کی بڑی مہربانی ہے جو اس نے آپ کو یہاں بھیجا، اور اب میں اپنا حال عرض کرتا ہوں۔ اگلا قصہ، معذور نوجوان کی داستان غم۔ شاہ محمود جو اس ملک کا بادشاہ تھا، میں اس کا اکلوتا بیٹا ہوں اور میری شادی چچا کی لڑکی سے ہوئی تھی۔ ہم آپس میں محبت کرتے تھے۔ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میں تخت نشین ہوں اور ہم دونوں شوہر بیوی 5 برس تک عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے رہے۔ اس عرصے میں مجھے اپنی بیوی کے متعلق کسی قسم کا شبہ نہیں ہوا۔ ایک دیانتدار اور شریف آدمی کی طرح اس کے ہر ایک کام کو اعتماد کے ساتھ دیکھتا رہا۔ چنانچہ ایک روز اتفاقاً میں ملکہ حمام میں گئی اور دوپہر کا وقت تھا، میں سونے لیٹ گیا۔ 2 خواتین جو ملکہ کے ساتھ ہمیشہ ہوتی تھیں مجھے پنکھا کرنے لگیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سمجھی کہ میں سو گیا ہوں، حالانکہ میں اس وقت بالکل جاگ رہا تھا۔ چنانچہ وہ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگیں۔ ایک بولی کہ دیکھو ہمارا بادشاہ کیسا خوبصورت اور نوجوان ہے، لیکن ملکہ اس کے باوجود ادنیٰ سے حبشی غلام سے لگی ہوئی ہے اور اس نیک آدمی کو آج تک کوئی علم نہیں ہوا۔ دوسری نے جواب دیا کہ اس بیچارے کو کس طرح سے خبر ہو سکتی ہے؟ ملکہ جب اس موئے حبشی سے ملنے جاتی ہے تو اس کو بے ہوشی کی دوا پلا جاتی ہے۔ یہ بات سن کر میرے ہوش و حواس جاتے رہے اور دماغ سن ہو گیا۔ میں اس وقت مصلحتاً سوتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی حمام سے واپس آ گئی تو میں نے تحقیقات سے پہلے اس سے کچھ نہیں کہا۔ شام کو سونے کے وقت حسب معمول وہ میرے لیے شراب کا کٹورا لے آئی۔ میں سمجھ گیا کہ اسی طرح مجھے بے ہوش کر کے بیوقوف بنایا جاتا رہا ہے۔ میں نے گلاس تو لے لی لیکن ملکہ کی نظر بچا کر اس کو پینے کے بجائے دوسری طرف گرا دیا اور خود سونے کے لیے لیٹ گیا، اور جب ملکہ کو یقین ہو گیا کہ میں بے ہوش ہو گیا ہوں تو اس نے عریاں لباس پہن لیا اور باہر کی طرف چل دی۔ میں بڑی آہستگی سے بستر سے اٹھا اور اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا۔ ملکہ یعنی میری بیوی محل سے نکل کر ایک ویران میدان میں آ گئی جہاں ایک حبشی غلام جو غالباً اس کے انتظار میں ٹہل رہا تھا موجود تھا۔ جب ملکہ وہاں پہنچی تو دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کے پھر آرام و اطمینان سے باتیں محبت کی کرنے لگے۔ میرے تن بدن میں غیرت کی آگ لگ گئی اور میں اس جگہ جھاڑی کی آڑ میں ہو گیا۔ جب وہ حبشی غلام اور ملکہ میرے قریب سے گزرے تو میں نے تلوار سے حملہ کر دیا۔ غلام میرے وار سے زخمی ہو کے گر پڑا اور ملکہ یعنی میری بیوی اس وار سے پریشان ہو گئی، اس لیے مجھے پہچان نہیں سکی۔ میں اس کو وہیں چھوڑ کر محل میں واپس آ گیا اور اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ملکہ واپس آئی اور اطمینان کر کے کہ میں سو رہا ہوں آرام سے بستر پر لیٹ گئی اور آرام کرنے لگی، اور صبح کو میں حسب معمول دربار میں چلا گیا اور اپنے کاروبار سلطنت انجام دیتا رہا۔ لیکن جب میں محل واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ ملکہ ماتمی لباس پہنے بیٹھی اور اداس ہے۔ میں نے دریافت کیا تو کہنے لگی مجھے اپنے ایک عزیز کے مرنے کی اطلاع ملی ہے، اس واسطے ماتمی لباس پہنا ہوا ہے۔ چونکہ میں اصل حال سے آگاہ تھا اس لیے خاموش رہا۔ کئی روز گزر گئے لیکن ملکہ کا ماتمی لباس نہ اترا۔ پھر میں یہ معلوم کرنے کی فکر میں تھا کہ کمبخت حبشی کا کیا انجام ہوا۔ ایک دن آخر پتہ چلا کہ وہ مرا نہیں صرف زخمی ہو گیا ہے۔ ایک شب کو میں نے پھر ملکہ کا تعاقب کیا تو وہ ایک مکان میں پہنچی جہاں وہی حبشی غلام زخمی پڑا تھا۔ ملکہ اس کے قریب بیٹھ گئی اور پیار سے کہنے لگی کہ مجھ سے بات کر، میں تیرے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن وہ ملعون خاموش رہا۔ اس وقت مجھ پر غیرت کا جنون سوار ہوا اور میں غصے کی حالت میں سامنے جا کھڑا ہوا اور ارادہ کیا کہ دونوں کو قتل کر دوں۔ یہ دیکھ کر ملکہ میری طرف بڑھی اور کچھ پڑھ کر میرے اوپر پھونک دیا۔ میرا وہ ہاتھ جس میں تلوار تھی بالکل ناکارہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر کچھ پڑھ کر بولی کہ تو آدھا پتھر کا ہو جا۔ اس وقت میرا نیچے کا دھڑ پتھر کا ہو گیا۔ اس کے بعد مملکت کو جھیل بنا دی اور آبادی کو مچھلیاں، پھر اس کے چاروں طرف جادو کے زور سے پہاڑ کھڑے کرتی تاکہ دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہو جائے، اور یہ وہی جھیل اور مچھلیاں ہیں۔ وہ ظالم عورت اب بھی اپنے دوست حبشی غلام کے ساتھ یہیں رہتی ہے، روزانہ میرے پاس آ کر مجھے 100 کوڑے مارتی ہے، اور وہ حبشی غلام بھی ابھی تک تندرست نہیں ہوا۔ جب وہ نوجوان اپنی مصیبت کی کہانی سنا چکا تو بادشاہ نے اس کو تسلی دی، کہا کہ میں ان دونوں سے تمہارا بدلہ لوں گا، صرف تم مجھے ان کی رہائش گاہ کا پتہ دو۔ نوجوان نے بادشاہ کو پتہ بتا دیا۔ بادشاہ نہایت احتیاط سے اس مکان میں پہنچا اور دیکھا کہ ملکہ کا محبوب حبشی ایک آراستہ چھپرکٹ پر آرام سے سو رہا تھا۔ بادشاہ بے آواز وہاں گیا اور حبشی پر تلوار کا بھرپور وار کیا اور اس کا قصہ تمام کر دیا۔ اس کے بعد حبشی کی لاش دوسرے کمرے میں چھپا دی اور خود کپڑا اوڑھ کر اسی چھپرکٹ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر ملکہ آ گئی اور یہ محبت بھرے انداز سے کہنے لگی، آخر پیارے تم مجھ سے ناراض کیوں ہو اور منہ کیوں پھیر لیتے ہو؟ میں نے تو تمہارے انتقام میں تمام سلطنت کو برباد کر ڈالا اور اپنے شوہر کو بھی آدھا پتھر کا بنا دیا، پھر تم پر ہاتھ اٹھانے کے جرم میں اب تک 100 کوڑے روزانہ مارتی ہوں۔ بادشاہ جو کہ حبشی کی جگہ لیٹا تھا وہ مریضوں کی طرح بہت آہستہ سے بولا کہ تم اپنے شوہر کو روزانہ مارتی ہو اور اس کی چیخ و پکار سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کو اپنی اصلی حالت پر لوٹا دو اور ان لوگوں کو بھی واپس سے زہر سے نجات دے دو
جو کہ مچھلیاں بنے ہوئے اس جھیل میں بیٹھے ہیں اور اس مملکت کو بھی اس کی اصلی حالت میں لے آؤ، کیونکہ یہ سب میرے لیے بدعا کرتے ہیں، اسی لیے مجھے صحت نہیں ہوتی۔ ملکہ نے کہا میری جان، یہ کوئی بڑی بات ہے، میں ابھی سب کچھ کر دیتی ہوں جیسے پہلے تھا۔ چنانچہ ملکہ نے سحر کا توڑ پڑھا اور ہر شے اپنی اصلی حالت پر آ گئی۔ وہ نوجوان بھی مصیبت سے رہا ہو گیا، نہ وہ جھیل تھی نہ وہ پہاڑ، بلکہ ایک ملک آباد ہو گیا۔ بادشاہ کی فوج جو اس کے ہمراہ آئی ہوئی تھی خود بخود دور ہو گئی، کیونکہ یہ سحر زدہ علاقہ ہونے کی وجہ سے بادشاہ کے ملک کے قریب نظر آتا تھا، ورنہ اصل میں کافی دور تھا۔ جبکہ ملکہ اس سے فارغ ہوئی تو پھر حبشی غلام کے پاس آئی، کیونکہ اب تک وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ چھپر کٹ پر اس کا محبوب سو رہا ہے۔ کہنے لگی کہ میں تمہارے حکم کی تعمیل کر چکی ہوں، خدا کے لیے اب تم منہ کھولو اور مجھ سے بات کرو۔ بادشاہ نے، جو کہ حبشی کی جگہ لیٹا ہوا تھا، اس کو قریب آنے کا مشورہ دیا۔ ملکہ جو ہی اس کے قریب گئی تو اس نے تلوار اٹھا کر ایسا وار کیا کہ سر کٹ کر دور جا گرا۔ اس کے بعد بادشاہ وہاں سے نکلے اور اس نوجوان کی تلاش کی جو یہاں کا بادشاہ تھا، پھر اس کو ہمراہ لے کر دونوں ملعونوں کی لاشیں دکھائیں۔ یہ دیکھ کر شہزادہ قدموں میں گر پڑا اور بہت شکریہ ادا کیا۔ کل رعایا کو حالت معلوم ہوئی تو سب خدا کا شکر بجا لائے اور بادشاہ کے ممنون احسان ہوئے۔ اس کام سے فارغ ہو کر بادشاہ اپنے ملک کی جانب روانہ ہوا اور اس نوجوان شہزادے نے بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی اور دونوں بادشاہ دارالحکومت کی طرف روانہ ہوئے۔ جب اپنی سلطنت کے قریب پہنچے تو بادشاہ نے وزیر کو اطلاع دی۔ وہاں سب پریشان تھے، یہ سن کر سب خوش ہو گئے اور استقبال کے لیے اپنے بادشاہ کو شہر میں لائے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بادشاہ نے اپنی لڑکی کی شادی نوجوان شہزادے سے کر دی اور عنان حکومت بھی اس کے سپرد کر کے خود بیت اللہ چلا گیا اور وہیں انتقال ہوا۔ یہ کہانی بیان کر کے شہرزاد نے اپنی بہن سے کہا کہ یہ کہانی بغداد کے مزدور کے قصے سے زیادہ دلچسپ نہیں، اگر بادشاہ نے اجازت دی تو وہ بھی سناؤں گی۔ بادشاہ کو نئی حکایت سننے کا شوق ہو، چنانچہ اس نے اجازت دی اور حکم دیا کہ شہزاد کو آج قتل نہ کیا جائے۔ اگلا قصہ، بغداد کا ایک مزدور۔ بغداد خلیفہ عیاسیہ میں سے ہارون کے زمانے میں لوگ راحت و آرام سے رہتے تھے۔ اس زمانے میں ایک مزدور تھا جو شہر کے بازاروں میں محنت مزدوری کر کے اپنی روٹی کماتا تھا۔ ایک دن معمول کے مطابق وہ صبح سویرے بازار میں مزدوری کی تلاش میں آیا۔ ایک نقاب پوش عورت نے اس کو اشارہ کیا کہ میرے ساتھ آؤ۔ مزدور اپنا ٹوکرا لے کر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اس عورت نے مختلف جگہوں سے بہت سی چیزیں خریدیں اور ٹوکرے میں رکھتی رہی۔ اس کے بعد گھر روانہ ہوئی اور بہت سی گلیاں طے کر کے ایک عالی شان مکان میں آئی۔ مکان اندر سے بڑا راستہ اور پیراستہ تھا اور سامنے دالان میں مسند پر ایک عورت بیٹھی تھی جو انداز سے مالکہ معلوم ہوتی تھی۔ مزدور نے سامان اتارا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ مسند پر بیٹھی عورت نے صافی صافی کہہ کر آواز دی۔ ایک خوبصورت عورت آئی اور کہنے لگی کہ بہن زبیدہ، میں کھانے کا انتظام کروا رہی ہوں۔ مالکہ نے، جس کا نام زبیدہ تھا، کہا کہ دیکھو مینا سامان لائی ہے، کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ صافی نے سب سامان اٹھوا کر اندر رکھ دیا۔ اس کے بعد زبیدہ نے مزدوروں کے ہاتھوں میں 2 دینار دیے۔ مزدور اتنی زیادہ اجرت پا کر بہت خوش ہوا، لیکن اس کے ساتھ حیران بھی ہوا کہ اس گھر میں عورتیں ہی عورتیں ہیں اور کوئی مرد نہیں۔ مزدوری ملنے کے بعد بھی مزدور کھڑا رہا تو زبیدہ نے کہا کہ اب کھڑے کیوں ہو جاتے کیوں نہیں؟ مزدور نے کہا گستاخی معاف، ایک عرض چاہتا ہوں۔ مزدور اور امینہ۔ اگلا قصہ، زبیدہ نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا، پھر پوچھا کہ کہو کیا چاہتے ہو؟ مزدور نے کہا کہ یہ اتنا بڑا مکان، یہ ساز و سامان، لیکن یہاں کوئی مرد نظر نہیں آ رہا، نہ مالک نہ غلام، حتیٰ کہ بازار سے سامان لانے والی خاتون بھی آپ کی ہمشیرہ ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ مزدور کے اس سوال پر سب ہنس دیں۔ زبیدہ نے کہا کہ یہ ایک راز ہے، ہم اپنا راز ہر ایک پر ظاہر نہیں کرتے۔ مزدور نے دستبستہ عرض کیا کہ محترم خاتون، میں تو نہ جاہل ہوں اور نہ ہی اتنا کمزور کہ اگر کوئی راز معلوم ہو جائے تو اسے ظاہر کرتا پھروں۔ زبیدہ اور زیادہ ہنسی اور کہنے لگی کہ اچھا تم دیکھنا چاہتے ہو تو اس شرط پر یہاں ٹھہر سکتے ہو کہ جو کچھ دیکھو اس کے بارے میں سوال نہ کرنا۔ مزدور نے منظور کر لیا اور تمام دن رہا، لیکن کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ وہ اور بھی زیادہ حیران ہوا۔ بعد میں مغرب دسترخوان چنا گیا، سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد شراب کا دور چلنے لگا اور جب سرور جم گیا تو ان تینوں عورتیں زبیدہ، صافی اور امینہ نے باری باری گانا اور دف بجانا شروع کر دیا، لیکن یہاں تک کہ کافی رات گزر گئی۔ اس وقت زبیدہ نے کہا کہ اس شخص کو رخصت کر دینا چاہیے۔ امینہ اور صافی ابھی جواب نہ دے پائی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ امینہ نے دروازہ کھول کر دیکھا، زبیدہ سے آ کر کہا کہ باہر یکچشم 3 قلندر کھڑے ہیں اور رات گزارنے کی جگہ چاہتے ہیں۔ زبیدہ نے کہا کہ اگر وہ اس شرط پر آمادہ کہ وہ یہاں کسی معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے تو بلا لو۔ چنانچہ امینہ نے یہی بات قلندر سے بھی کہہ دی۔ وہ راضی ہو گئی۔ امینہ نے لا کر انہیں بھی بٹھا دیا اور جو کچھ موجود تھا کھانے کو پیش کر دیا۔ پھر سب آپس میں مذاق کرنے لگیں کہ ایک مزدور اور 3 یکچشم قلندر آج ہمارے مہمان ہیں، خوب دل لگے گا۔ پھر سے گانا بجانا شروع کر دیا۔ اس دوران پھر سے دستک کی آواز آئی۔ امینہ نے اٹھ کر دیکھا کہ 3 شریف سوداگر کھڑے ہیں اور رات گزارنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ دراصل یہ تینوں خلیفہ ہارون رشید، جعفر وزیر اور مسرور غلام تھے، جو رات کو لباس تبدیل کر کے پھرتے تھے تاکہ رعایا کی اچھی بری معلومات حاصل کرتے رہیں۔ وہ اس وقت گانے بجانے کی آواز سن کر دریافت کرنے آئے تھے۔ امینہ نے آ کر زبیدہ کو حال سنایا تو زبیدہ نے شرط رکھی کہ وہ شرط کو منظور کر کے اندر آ گئے۔ جو کچھ دیکھیں گے اس کے بارے میں کسی سے دریافت نہیں کریں گے۔ اس وقت زبیدہ نے سوال کیا کہ آپ کا یہاں کیسے آنا ہوا؟ جعفر نے بڑھ کر جواب دیا کہ ہم موصل کے سوداگر ہیں، ایک دعوت میں گئے تھے، وہاں دیر ہو گئی، اب اگر
اب اگر کاروان سرا کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں محتسب پوچھ گچھ کریں گے۔ بہت سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ یہاں سے آواز آئیں، ہم سمجھے اہل خانہ بیدار ہیں، شاید رہنے کی اجازت دے دیں۔ اسی امید پر دستک دی اور خدا کا شکر ہے کہ آپ نے ہماری درخواست منظور کر لی۔ امینہ اور صافی نے شراب پیش کی لیکن انہوں نے عذر کیا اور ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گئے۔ باقی لوگ برابر میں نوشی کرتے رہے۔ تینوں عورتوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ آرام کریں گے تو وہ اٹھ کر باہر حوض پر بیٹھ گئیں۔ باقی آئندہ اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہے تو پلیز ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔